الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کل کورونا کی ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے، انسان پریشان ہو رہے ہیں اور ہر بندہ اس بات کا متمنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس وبا سے بچ جاؤں۔ میں قربان جاؤں اپنے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے اپنی امت کو کہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، حفاظتی اقدامات کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے رب کائنات نے وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ آپ کا رب آپ کو انسانوں سے محفوظ رکھے گا، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یعنی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا۔ اس کے باوجود رب کائنات جل وعلا فرماتا خذوا حذرکم، امت کے لیے آپ کی مبارک ذات اسوہ حسنہ ہے، اس لیے اپنی حفاظت بھی کیجئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ کے طور پر جب میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو زرہ پہن کر تشریف لے جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے نبی نے 2 زرہیں زیب تن فرما رکھی تھیں۔ اپنی حفاظت کرنا خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے یہ بھی حفاظتی اقدامات فرمائے تھے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ طیبہ کے گرد گرد ایک خندق ہوتی تھی، گویا حفاظتی اقدامات کا کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کورونا کے سلسلہ میں جو حفاظتی اقدامات کا کہا جاتا ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، یا کہا جاتا ہے کہ گرم پانی کی بھاپ وہ آپ اپنے اندر کھینچیں، سک کریں، یا ڈرائر کے ساتھ وہ گرم ہوا اپنے اندر ڈالیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کورونا کا کوئی بھی جرم جسم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ ہلاک ہو سکے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، ماسک پہنے، یہ سارے کے سارے حفاظتی اقدامات ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے۔ البتہ ایک بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ عموماً یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد کم از کم ہاتھ دھو لیں اور اچھی طرح دھوئیں۔ ایک ایمان والا ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ہر مرتبہ وضو کر لے، 5 مرتبہ ہاتھ دھو دیے گئے، صبح دوپہر شام وہ کھانا کھائے پھر ہاتھ دھوئے گا، 8 مرتبہ ہو گئے۔ پھر وہ پیشاب و پخانہ کے لیے واش روم میں جائے گا، لیٹرین میں جائے گا، پھر باہر نکل کے ہاتھ دھوئے، تو یہ تو بار بار ہاتھ دھوتا ہے ایمان والا۔ اگر آپ باوضو ہی رہنے کی عادت بنا لیں تو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج واپس آ کر حضرت سیدنا بلال حبشی سے فرمایا تھا، بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو کون سا کام کرتا ہے؟ تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیا کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں وقت ہو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، آپ بار بار وضو کریں، رب کائنات کی رحمتیں بھی شامل ہوں گی، اور آپ اس جو عمومی طور پر حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے بار بار ہاتھ دھوئیں، ہاتھ بھی دھلتے رہیں گے اور آپ رب کریم کی رحمت کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں حضرت سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو کوئی بندہ کسی جگہ آئے اور وہ یہ پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، اس کا معنی یہ بنتا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ کورونا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو بندہ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے برائی پیدا کی ہے اس کے مقابلے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے نبی یہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بندہ یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے اس برائی سے محفوظ فرما لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ سنن ابو داؤد کتاب العلم
میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت کون وکان جب گفتگو فرماتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کی زبان اطہر سے نکلنے والی ہر ایک بات کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ حضور سید کون مکان علیہ تیت و ثنا کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی کی حالت ہوتی ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، عامیانہ دوست بیٹھے بھی ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ہر بات لکھی جانے کے لائق نہیں ہوا کرتی۔ ہو سکتا ہے حضور کبھی غصہ میں کوئی ایسا جملہ کہیں جو لوگوں کو بتانے والا نہ ہو، یا کبھی کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس کا شائع کرنا ان کے شایان شان نہ ہو، تو ہر بات نہ لکھا کرو، سرکار رحمت دو جہاں کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ عبداللہ کی سمجھ میں بات آ گئی، اگلے دن آئے تو ان کے پاس لکھنے کا سامان نہیں تھا۔ میرے کریم کی وضاحت پر کہ تم لکھنے کا سامان کدھر ہے، انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ میرے دوستوں نے مجھے یہ کہا اس لیے میں سامان لے کے نہیں آیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ سن کر میرے کریم آقا نے اپنی مبارک انگلی سے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فقال اکتب، میں لکھ لے، والذی نفسی بیدہ، مجھے کثرت رب ذوالجلال کی کہ جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ما یخرج الا حق، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ جو بھی نکلا، جہاں بھی نکلا، جس قدر نکلا، جیسے بھی نکلا، وہ حق ہی نکلا ہے، کبھی ناحق کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ خود خالق کائنات کی تعریف فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف رب کی جانب سے القا کیا جاتا ہے۔ تو اب رب کی جانب سے القا جس نبی کی جانب کیا گیا وہ فرماتے ہیں یہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس کو فتنہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث بارکہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات والی، یہ صحیح مسلم میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دارمی میں ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ ان کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھا، ایک آدمی آ گیا، وہ شخص نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آج رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے مجھے ڈس لیا۔ تو میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرمانے لگے یاد رکھ اگر تو یہ پڑھ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو بچھو تجھے ڈس نہیں سکتا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 270-90۔ جس کا جی چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد گرامی قدر فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سیدنا آبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا جو کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ لے، اگر صبح کو پڑھ لے تو شام تک ہر بڑی بلا سے محفوظ رہے گا، شام کو پڑھ لے تو صبح تک ہر بڑی بلا سے محفوظ رہے گا۔ جو 3rd راوی ہیں، پہلے راوی سید عثمان غنی ہے، 2nd حضرت آبان بن عثمان ہے، جو 3رے نمبر پر راوی آتے ہیں۔ ایک دن وہ آئے تو حضرت آبان بن عثمان کو فالج ہو چکا تھا، وہ حیرانی کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ تم تو ایک حدیث بیان کرتی ہو کہ جو یہ پڑھ لے اسے بڑی مصیبت نہیں آئے گی، خود تمہیں فالج ہو گیا؟ وہ حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگے، کچھ کہا نہیں۔ آبان بن عثمان سمجھ گئے کہ اس کے دیکھنے کا انداز کیا ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کیسی ہے، مجھے حیرانی کے ساتھ جو دیکھ رہا ہے۔ فرمانے لگے سن مجھ کو میری اللہ کی قسم میں نے اپنے ابا پر جھوٹ نہیں باندھا، اور اللہ کی قسم میرے باپ نے بھی میرے نبی پر جھوٹ نہیں باندھا۔ دراصل بات یہ ہے جس دن مجھے فالج ہوا اس دن مجھے پڑھنا ہی یاد نہ رہا تھا، میں بھول گیا تھا۔ گویا میرے نبی کی بات اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے کہ اگر مقدر میں پریشانی ہو تو بندہ وہ پڑھنا ہی بھول جاتا ہے، وہ پڑھنا ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اگر اس کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا اضافہ کر لیں تو دعا میں مزید قوت آ جاتی ہے. صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی جل وعلا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی ایسی مصیبت نقصان نہیں پہنچا سکے گی. لیکن جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا بھی سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی گاڑی کی لائن پر لیٹ جائے اور پھر کہے جو مقدر میں ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، ایسے نہیں، بلکہ رب کائنات کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں کہ رب فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. احتیاط بھی کریں، ساتھ پڑھیں بھی، انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا. رب کریم سب ایمان والوں کو ساری وباؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے. آمین.